بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دلرانہ قول اللہ کے شیر مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ہیں، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص جانفشانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس برحق جماعت کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2، 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کے صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارکہ دی۔ یہ عربوں کی جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 حریف یعنی قطبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ولید بن قطبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا۔ ذوالفقار کے دھار اور قوت ایمانی سے بھرا حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ رمضان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدری قرار علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، ان کا تمام غرور و تکبر میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔ حاضرین کرام، یہی وہ اسلامی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ حاضرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔